مسلمانوں، اگر تمہیں مزدوری کرنا پڑے تو کرو، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ مسلمانوں، اگر تمہیں فاڑا چلانا پڑے تو چلا لو، لیکن اپنے بچوں کو پڑھا لو۔ اگر تمہیں دوسرے کی مزدوری کرنا پڑے تو کرو، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر تمہیں دوسروں کی غلامی کرنا پڑے تو کر لو، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ رکشہ چلانا پڑے تو چلا لو، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اگر تمہیں واچ مین بننا پڑے تو پڑھ جاؤ، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ مسلمانوں، اگر تمہیں دوسروں کی کھری کھوٹی سننا پڑے تو سن لو، لیکن اپنے بچوں کو پڑھا لو۔ مسلمانوں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو صرف حافظ قرآن بناؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو صرف تم قاری قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو تم مفتی بناؤ، اپنے بچوں کو تم عالم دین بناؤ۔ میں یہ نہیں کہتا، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بناؤ، عالم دین بھی بناؤ، قاری قرآن بھی بناؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو ماسٹر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو وکیل بھی بناؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تیرا بچہ مفتی ہوگا، جب تیرا بچہ حافظ قرآن ہوگا، جب تیرا بچہ قاری قرآن ہوگا، جب تیرا بچہ عالم دین ہوگا تو مسجد کے مصلی کو بچائے گا۔ اور جب تیرا بچہ پڑھا لکھا ہوگا، جب تیرا بچہ انجینئر ہوگا، جب تیرا بچہ وکیل ہوگا تو مسجد کے مینار کو بچائے گا۔ جبھی تو میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو عالم دین بھی بناؤ، اپنے بچوں کو وکیل بھی بناؤ، اس لیے کہ جب تیرا بچہ عالم دین ہوگا تو مسجد کے مصلی کو بچائے گا، اور اگر وکیل ہوگا تو مسجد کے مینار کو بچائے گا۔ تو عالم دین ہونا بھی ضروری ہے، وکیل ہونا بھی ضروری ہے۔ تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ صرف اپنے بچوں کو حافظ قرآن ہی بنائیے؟ تو کیسے کہہ سکتا ہوں میں صرف اپنے بچوں کو عالم دین ہی بنائیے؟ کیسے کہہ سکتا ہوں اپنے بچوں کو صرف اور صرف مفتی بنائیے، قاری قرآن بنائیے؟ دیندار بھی ہونا ضروری ہے، دنیا دار بھی ہونا ضروری ہے، آج کے وقت میں بہت ضروری ہے، کیونکہ ماحول ایسا بن چکا ہے۔ آج ہماری آواز بننے والا کوئی نہیں ہے، آج ہماری طاقت بننے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے آج ہمارا علاج بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے۔ ہاسپٹل دوسروں کے ہیں، آج ناحق مقدمے ہمارے دینی بھائیوں پر ہو رہے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو دیندار بھی بنائیے، دنیا دار بھی بنائیے۔